اچھا ہارون بھائی، بہروپ نگر سے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے دوست عمران خان صاحب نے بھی. جناب کیسا ہارون، کیا حال ہے؟ اٹھ کے جفی پائی اللہ کا دی. شکر ہے. اور جپیاں ہماری ڈلتی رہتی ہے بس یہی. آج تو باقی میں میرا چیتا لگا، تو نے میرے جگر ہارون صاحب کو بلایا یہاں پر. جن چیتے تو بنا لینا، تیرا اپنا زو ہونا چاہیے. ہارون صاحب ویسے جتنا آپ نے انہیں سپورٹ کیا ہے شاید ہی کسی دوسرے صحافی نے کیا. ہاں بس اب کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے اس پہ. تم کیا سی نا اگلی باری ملو تو میری انجی ہوں ہے. خان صاحب کہتے تھے کہ میرے سوا تم واحد آدمی ہو جس بات پہ بلیو کرتے ہو کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا. میں نے انہیں اس دن ایک واقعہ سنایا تو بالکل حیرت زدہ ہی رہ گئے. ابھی یا پہلے؟ یعنی یہ کوئی 15 برس پہلے کی بات ہوگی. 16. انہوں نے کہا تم واحد آدمی ہو جو بلیو کرتے ہو. میں نے کہا خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میرے دل میں یہ خیال جم گیا. تو میں نے اس دن انہیں بتایا کہ میں نے 83 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ آدمی پالیٹکس جوائن کرے گا اور اس میں کوئی رول پلے کرے گا. انہوں نے کہا واقعی؟ میں نے کہا وہ ریکارڈ پہ ہے، روزنامہ جنگ میں چھپا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ ایک رومانٹک آدمی ہیں، بزنس آپ کر نہیں سکتے، نوکری آپ کر نہیں سکتے، اس کے بعد پالیٹکس کا آپشن رہ گیا تھا. تو میرا خیال تھا کہ ایسا ہو جائے گا. چنانچہ میں نے انہیں موصوف کو 96 سے سپورٹ کرنا شروع کیا. رومانٹک تو وسیع شاہ صاحب بھی نے بھی وزیر اعظم بنے گے. شاہ صاحب یہی کریں گے جو کر رہے ہیں. ہم اسی میں خوش ہیں الحمدللہ. تو چنانچہ 96 میں جب انہوں نے فیصلہ کیا تو میں نے سپورٹ کیا انہیں پوری طرح سے. وہ جو براؤن صاحب والا کالم تھا اس میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ نہیں، میرا جو کالم انہوں نے پارٹی لانچ کرنے سے پہلے لکھے اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا. بعد میں انہوں نے کچھ چیزیں لکھی جس میں تھوڑا بہت مشورہ پوچھا. کتاب کی تو خیر پورا ہی ترجمہ آپ نے کیا تھا. کتاب کا ترجمہ میں نے کتاب کا ترجمہ نہیں کیا، اسے ایڈٹ کیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کتاب میں ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو پاکستانی آڈینس کے لیے مناسب نہیں. اور اس میں ایک اور بات ہے جو خان صاحب کو کتاب چھپنے کے بعد میں نے بتائی کہ اس کا آخری چیپٹر میں نے خود ہی لکھ دیا، اس لیے کہ اس کو چھپے ہوئے انگریزی میں کچھ عرصہ ہو گیا تھا. جب 30 اکتوبر 11 کا جلسہ ہوا تو پھر میں نے ملنا کم کر دیا انہیں. پھر وہ کہتے تھے، اصرار کرتے. میں نے کہا تمہارا کام بن گیا. ویسے آپ نے یہ بڑا کمال کا تعلق رکھا ہے، 1 دہائی سے زیادہ آپ ان کے حق میں لکھتے رہے. جب کوئی نہیں لکھتا تھا آپ مستقل لکھتے تھے. یہ کپتان کا لقب یا نام جو ہے یہ بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہے. میرا کپتان ایکسرسائز کر رہا ہے، میرا کپتان، سارا یہ جو تھا. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک ڈسٹنس جو ہے وہ اختیار کیا. اچھا، ڈسٹنس اختیار کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹاکسک نہیں ہوئے ان کی طرف. آپ نے اس طرح سے تنقید نہیں کی جس طرح سے انہیں چھوڑنے والوں نے کی. یہ کیسے آپ نے؟ ڈسٹینس ادو آیا جدو وہ کپتان ہو گیا. وہ دیکھیے نا، وہ خورشید رضوی کا شعر ہے کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. تو دوستوں کے ساتھ یہ نہیں ہے آپ کا. نمبر 1. نمبر 2، حکومت میں ہمارا آنے کے معاشرے کا عمومی رویہ ہے نہیں ہارون صاحب. عمومی رویہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد اس میں غلطیاں تو بہت کی. عثمان بزدار جیسی غلطی کی. وہ تو مانتے ہی نہیں. وہ تو کہتے میرا تورا امتیاز ہے عثمان بزدار ہے. میرے سامنے تو مانتے ہیں. آپ کے سامنے مانتے ہیں؟ میرے سامنے. اچھا، تسی کر لے وہ بس یہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑ دے. اصل میں بزدار میرا وسیم اکرم پلس تھا، لیکن اس کی بہت سوئنگ ہونا بند ہو گئی تھی. 3 سال میں ان سے نہیں ملا. جب وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ میسج بھیجتے رہے مگر میں ان سے ملا نہیں. اس کی ایک وجہ تھی، ویسے بھی حکمرانوں سے مل کے کیا کرنا. تو وہ اپنا 3 سال کے بعد انہوں نے کہا، ان کے ملٹری سیکرٹری جو میرے ذاتی دوست تھے، ملٹری سیکرٹری ہونے کی وجہ سے نہیں، ویسے میرے دوست چلے آتے تھے. وہ تو انہوں نے کہا اب تو جا رہا ہے، اب تو مل لو. میں گاڑی پہ بیٹھا، کچھ کہے بتائے بغیر چلا گیا وہاں. اور وہ جب انہیں پتہ چلوں گا اچھا آؤ. تو ایز آئی انٹرڈ ان تو اس نے کہا تمہیں مجھے اتنا غصہ کیوں تھا مجھ پر، کس بات کا غصہ تھا؟ میں نے کہا آرام سے بیٹھو، میں ابھی تمہیں بتا. خان صاحب نے ایک جملہ کیا ہے اور تاریخی جملہ. اچھا، ان کا اب آئے ہو جب چڑیاں چوکیں گے. اچھا، وہ اب کھیت سے تو مجھے لینا دینا کچھ نہیں تھا. تو اس نے کہا چائے لاؤ. میں نے کہا حد ہو گئی، آپ تو یہ بھی بھول گئے کہ میں چائے ہی نہیں پیتا. میں نے کہا دودھ منگواؤ، شہد منگواؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. تنہائی میں نے تم کہتا تھا لوگوں کے سامنے، خان لوگوں کے لیڈر ہیں تو ظاہر خان صاحب ہی کہتا تھا. اچھا، کس بات کا غصہ تھا؟ میں نے کہا حضور، ذرا آگے جھک کر، حضور شجرکاری کی حمایت کی، آپ کے ڈیم بنایا آپ نے حمایت کی، کورونا سے اچھا فائٹ کیا اس کی حمایت کی، حساس پروگرام کی حمایت کی، بے نظیر پروگرام سے 9 لاکھ غیر مستحق نکالے اس کی حمایت کی. اس کے علاوہ آپ کا کون سا کارنامہ ہے جس کی میں حمایت کرتا؟ اس پہ وہ بالکل ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے کہا ہاں یہ تو میری بیگم بھی کہتی ہیں.
کہ آپ نے جو اچھے کام کیا اس کی حمایت کرتے. بس اس پہ بات خان صاحب ایسے پچھلی باتیں یاد نہیں رکھتے, یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم نہیں جا سکتے. میں نے کہا میں جا رہا ہوں حضور, مجھے کام ہے. مگر پھر 5 گھنٹے انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا. اس دن میں نے بڑی گہری دل کی بات صرف ایک بات کی کہ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے پنجاب چل سکتا. میں نے کہا نہیں. تو آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا چودھری پرویز الہی. تو آپ نے کہا کون تھا, آپ کو یاد ہوگا, کس لیے؟ میں نے کہا وہی ڈیمیج کر سکتا ہے نون لیگ کو. کیا بات ہے ارون صاحب, دودھ وچ شہد پا کے پیتا ہوئے دل دیاں گلاں تے ہوندیاں نے. اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ پیار تب بھی بڑھتا ہے جب میں نے خود شہد ملایا دودھ میں, تب اور زیادہ پیار. جناب نے کدی نہیں ملایا, اسی خود ہی ملایا. وہ تو ہارون صاحب لکھا کرتے تھے نا کہ گھر میں جاتے تھے تو اپنی مرضی سے جناب مرغی بھی آتی تھی بناتے تھے, آپ تو ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے. ایکسرسائز میں کرتا تھا, مجھے ڈانٹتے تھے اور بس کرو سیاست پہ دھیان دو. میں کہتا تھا کہ پش اپس لگانے سے ہی بندہ وزیر اعظم بنتا ہے, ویسے نہیں بنتا. وہ کہا انہوں نے یہ تھا کہ آؤ تمہیں ایک ورزش سکھاؤں جس سے ٹانگیں لوہے کی ہو جائیں گی. اچھا. میں نے کہا ٹانگیں گوشت پوشت کی ٹھیک ہوتی ہیں, آپ اپنے لوہے کی بنا. کاش لوہے دیاں لتاں ہون بندہ مکڑا تے اس نال چمڑ جاندا جناب. خان صاحب دی کوالٹی ہے جہاں بھی گیس ملنی جاوے انہوں ایکسرسائز کرا دیں. یہ تو اطہر صاحب اچھی بات ہے, فزیکلی تو انسان کو فٹ ہونا چاہیے. آدمی کو دماغی طور پہ بھی تو فٹ ہونا. ایک اجے کالم کا فکرہ اس پہ بہت موصوف ایک دن ناراض ہوئے. اچھا. وہ میں بیٹھا انتظار کرتا رہا یہ زمان پارک والے گھر میں, تو وہ اپنا کوئی آدھا گھنٹہ ورزش کر کے آئے. علامہ صدیق اظہر صاحب ساتھ تھے. تو کہنے لگے جسم پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. میں نے کہا ذہن پہ بھی کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے نہیں کی. میں نے کہا ہارون صاحب نے اس فکر تو بعد خان صاحب نے کیا ہارون صاحب اقتدار سے بعد ملیں گے. نہیں, اقتدار میں وہ مجھے بلاتے رہے. شاہی قلعہ میں بڑا ایک شاندار ڈنر تھا. فواد سے کہا کہ کسی طرح اس کو لے آؤ. میں نے کہا نہیں, پھر ملیں گے. پھر میرا ارادہ یہی تھا کہ پرائم منسٹرشپ ختم ہوگی تو ملیں گے, لیکن پھر آخر ترس آ جاتا ہے. پرانے دوست ہیں. میاں صاحب کو کیڑا اقتدار ہے, میٹنگ فکس کراوا جناب. میاں صاحب نال جی لنڈن سر. سر تسی انہوں نے پوچھ سکتے ہو, میں کدی اپنے شام دا وقت ضائع نہیں کیتا. کیا کہنا ہے. اچھا ہارون بھائی, ویسے آپ کو ذاتی بھی مجھے لگتا ہے کہ محبت رہی, ایک دوست کی حیثیت سے بھی آپ کی بڑی قربت ہے عمران کے ساتھ. آئی ہیڈ اے لائکنگ. دیکھیے وہ جناب علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا جناب عمر فاروق اعظم نے, اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر اچھے لگتے نہیں, اور کچھ لوگ اچھے نہیں ہوتے مگر پھر بھی دل ان کی طرف لپکتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی ان سے پوچھا تھا یعنی جناب رسالت میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پوچھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ روز ازل جو لوگ اکٹھے تھے, جی ہاں روح ہے, تو وہ اور اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ ایک ذرا پیچیدہ موضوع ہے, اس وقت نہیں بات ہو سکتی. مجھے ایک شعر یاد آ گیا. اسما کو اسما سے نسبت ہوتی ہے, آپ لطف لیں گے اس کا. کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے, کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے, تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے. یہ واقعہ بھی یہی ہے. یعنی روحیں جو ہیں 50,000 برس پہلے کائنات بننے سے پہلے تخلیق کی گئیں, اور اسی وقت سے ان کے درمیان تعلق چلا آتا ہے. آپ نیو یارک میں دریائے ہڈسن کے کنارے ایک آدمی سے ملتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی میرے جاننے والا ہے. ازلوں سے جان. ارون صاحب نے 50,000 سال پہلے کہتا سی عمران خان تو وزیر اعظم ہے.